السلام علیکم۔ انٹرنیشنل ڈیبیٹ کے ساتھ میں ہوں ابرار حیدر۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک کا شور اٹھا اور اس کے ساتھ ہی آزاد کشمیر میں آئے روز ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں جن کی وجہ سے جو آزاد کشمیر کی پہچان تھی، رواداری، اخلاقیات، وہ آئے روز ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ افراتفری اور انارکی کا ماحول اس آزاد خطہ کو اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ قانون ساز اسمبلی کے اندر سابق وزیر اعظم راجہ محمد فاروق حیدر خان کے ساتھ جو ناخوشگوار واقعہ پیش آیا، اس پہ رد عمل، عوامی رد عمل دیکھنا ہوگا۔ اس کے ساتھ آج ہم بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے صدر شاہ غلام قادر کی لندن میں مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ لمبی ملاقاتیں اور اس میں کیا طے ہوا، ان چیزوں پہ آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں عدم اعتماد سے۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ اکثریتی پارٹی ہے، اس کی اور مسلم لیگ نون کی مشترکہ کاوش تھی کہ ہم عدم اعتماد لا کے یہاں پہ اپنا وزیر اعظم منتخب کر سکیں، لیکن ایسا ہونا اس لیے مشکل ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو مرکزی قیادت ہے، آصف علی زرداری کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ موجودہ وزیر اعظم تنویر الیاس کے ساتھ برسوں سے رابطے میں ہے، اور چونکہ ہر پیسے والا آدمی آصف زرداری کو جانتا ہے اور آصف زرداری اسے بھی جانتے ہیں۔ آزاد کشمیر کی تاریخ میں انتہائی انونا اقدام ہوا کہ جب وزیر اعظم تنویر الیاس منتخب ہو رہے تھے تو اپوزیشن نے اپنا امیدوار تک نہیں دیا۔ یہ آزاد کشمیر کی جو سیاسی فضا تھی اس میں اس کی توہین تھی کہ اپوزیشن نے اپنا امیدوار نہیں دیا، لیکن چونکہ ہماری اپوزیشن خود اپنے بلبوتے پہ فیصلے نہیں کر سکتی، مرکز سے انہیں ہدایات لینی ہوتی ہیں، تو مرکز میں چونکہ اکثریتی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی ہے، تو پیپلز پارٹی کی مرکزی لیڈرشپ کے لیے کارکنان اور ایم ایل ایز کی شاید وہ اہمیت کبھی نہیں رہی کہ جتنی اہمیت ان کے لیے مال پانی کی ہوا کرتی ہے۔ اب یہ جو صورتحال بنتی رہی اور اس میں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم چونکہ مال پانی والے ہیں، ان کے پاس بے انتہا پیسہ ہے اور یہی ان کی طاقت ہے، ان کا پیسہ ان کی طاقت ہے، ورنہ ان کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ موجود نہیں ہے۔ اس وقت جو ان حالات سامنے آئے، وزیر اعظم آزاد کشمیر نے اپوزیشن لیڈر چودھری لطیف اکبر کے خلاف انتہائی توہین آمیز الفاظ استعمال کیے اور ان کے خلاف آزاد کشمیر بھر میں ایک محدود پیمانے پہ رد عمل ضرور ظاہر ہوا، لیکن جس قدر شدید رد عمل کی توقع تھی وہ ظاہر نہیں ہو سکا۔ یہ واقعات آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہونے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہاں پہ ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے کو عزت دینا ہی سیکھا گیا یا سکھایا گیا تھا۔ تنویر الیاس کے الفاظ کے بعد ایک واقعہ ہوا اور وہ آگے ابھی تک بڑھتا ہی جا رہا ہے اور اس کو روکنے کی سنجیدہ کاوش آج تک منظر عام پہ نہیں آ سکی۔ اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ہونے والے واقعے کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے عدم اعتماد کی کارروائی پہ سنجیدگی کا مظاہرہ ضرور شروع کیا، لیکن بات پھر وہیں یہاں پہ آ کے اٹک جاتی ہے کہ پیپلز پارٹی میں اس وقت آزاد کشمیر میں وہاں پہ فریال تالپور صاحبہ کا علیحدہ امیدوار ہے اور آصف زرداری صاحب کا علیحدہ امیدوار ہے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا علیحدہ امیدوار ہے۔ اس وقت آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی طرف سے پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودھری محمد یاسین جو کہ بلاول بھٹو کے خاندان پہ بہت بھاری انویسٹمنٹ کیے ہوئے ہیں، وہ بھی وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں، اور سردار یعقوب جو سابق وزیر اعظم رہ چکے ہوئے ہیں اور وہ بھی اس وقت وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں۔ جبکہ ایم ایل ایز کی اگر طاقت کی بات کی جائے تو ایم ایل ایز کی زیادہ تعداد چودھری لطیف اکبر کے ساتھ ہے اور وہ بھی وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں، لیکن ان کے درمیان ابھی تک فیصلہ اس لیے نہیں ہو پا رہا کہ مرکز چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ کوئی بات جو ہے وہ سنجیدگی سے آگے بڑھ سکے۔ قانون ساز اسمبلی میں راجہ محمد فاروق حیدر خان نے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے کہ جس پہ جو بیان نہیں کیے جا سکتے، لیکن ان الفاظ کی وجہ سے فہیم ربانی مشتعل ہوئے اور ایک ناخوشگوار واقعہ وہاں پہ رونما ہوا۔ اس واقعہ کے بعد جو سب سے تشویشناک بات ہے وہ یہ سامنے آئی کہ مظفر آباد جو کہ راجہ فاروق حیدر خان کی ایک آواز پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پہ آیا کرتے تھے،
آج اتنا بڑا واقعہ ہونے کے بعد بھی لوگوں کی وہ تعداد سڑکوں پہ نہیں تھی۔ اس پہ ضرور سوچنا چاہیے راجہ محمد فاروق حیدر خان صاحب کو، چونکہ وہ وزارت عظمیٰ سے اترے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ تو لوگوں کا ہجوم بڑھنا چاہیے تھا۔ آج لوگ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے سہیلی سرکار تک پیدل چل کے نہیں آ سکے، وہی لوگ کہ جو ان کے استقبال کے لیے کوالا ہزاروں کی تعداد میں جایا کرتے تھے۔ جب وہ وزارت عظمیٰ سے اترے پہلی مرتبہ تو ان کے استقبال کے لیے مظفر آباد شہر کوالا پہنچا ہوا تھا، اور آج وہی مظفر آباد سہیلی سرکار تک نہیں آیا۔ یہ چیزیں سوچنے لائق ہوتی ہیں اور اس سے سیکھنے کا موقع بھی ملنا چاہیے اور ملنا ہوتا ہے۔ اگر راجہ فاروق حیدر خان اپنے اقتدار کو بالکل کھلے دل سے اگر اس پہ سوچیں تو انہیں یہ ضرور نظر آئے گا کہ ان سے کہیں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے مظفر آباد نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی قیادت نے اس وقت تک راجہ فاروق حیدر خان کے ساتھ رونما ہونے والے واقعہ کی مذمت نہیں کی۔ شاہ غلام قادر، چودھری طارق فاروق، بیرسٹر افتخار گیلانی یہ ایک دو دن سے لندن میں موجود تھے، اور ان کی مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں محمد نواز شریف سے بہت تفصیلی ملاقاتیں ہوئیں، اور ان ملاقاتوں میں ایک ایجنڈا یہ بھی تھا کہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں عدم اعتماد کی تحریک لانی ہے یا نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تھا کہ میاں نواز شریف چونکہ اگلے کچھ ماہ میں پاکستان تشریف لا رہے ہیں تو ان کے استقبال کے لیے آزاد کشمیر سے کتنے لوگ جائیں گے، چونکہ یہ کیا جا رہا ہے پاکستان میں کہ 1986 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو استقبال ہوا تھا جو ملک واپسی پہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا استقبال ہوا تھا، تو آج یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ میاں نواز شریف کی ملک واپسی پہ اس سے بڑا یا اس جتنا استقبال ہو سکے، تو اس کے لیے بھی آزاد کشمیر سے افرادی قوت کی ضرورت ہے۔ ابھی میاں محمد نواز شریف نے عدم اعتماد کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے، یہ شاہ غلام قادر ملک واپس آنے کے بعد اس کا اعلان کریں گے اور اس پہ وہ اپنا رد عمل دیں گے، لیکن جہاں تک ہماری معلومات ہیں شاید عدم اعتماد کی تحریک میں کہیں پہ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا۔ پی ٹی آئی کے جو چند وزراء ہیں اور بہت اہم وزراء ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ سردار تنویر الیاس وزارت عظمیٰ سے اتر جائیں، اور اس میں وہ اعلانیاں بھی کہتے ہیں اور درپردہ وہ سازشیں بھی کرتے ہیں، درپردہ کوششیں بھی کرتے ہیں، لیکن یہ چونکہ ہماری سیاست کا ایک تسلسل ہے، عدم اعتماد بھی یہاں پہ ہوتے رہتے ہیں اور سازشیں بھی ہوتی رہتی ہیں، تو وہ سلسلہ تو ضرور جاری ہے، لیکن چونکہ سردار تنویر الیاس کے پاس جتنا پیسہ ہے اس پیسے کے حساب نے ٹھہرنا ابھی یہاں پہ آزاد کشمیر میں اس لیول کے لوگ شاید پیدا ہی نہیں ہوئے کہ جو پیسے کے سامنے اپنا دامن بچا کے کھڑے ہو سکیں یا جرت کے ساتھ کھڑے ہو سکیں، وہ کہانی ابھی آزاد کشمیر میں شاید بہت دور ہے، اور اس لیے بھی دور ہے چونکہ مرکزی قیادتیں انہیں یہ کرنے ہی نہیں دیتی۔ راجہ فاروق حیدر خان کے ساتھ جو واقعہ رونما ہوا اس پہ مظفر آباد شہر کو جام ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں ہوا۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کی قیادت کو اس پہ رد عمل کا اظہار ضرور کرنا چاہیے تھا، اور یہ ایک بہت ہی انتہائی تشویشناک بات ہے کہ مظفر آباد شہر میں جب یہ مظاہرہ ہو رہا تھا تو مظفر آباد کے جو سابق وزراء کرام ہیں یا سابق ایم ایل ایز ہیں مسلم لیگ نون کے، ان میں سے ایک بھی شخص وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ یہ سوچنا چاہیے راجہ فاروق حیدر خان صاحب کو کہ ان کا طرز حکومت کیسا تھا کہ جس کی وجہ سے آج وہ سب لوگ انہیں چھوڑ چکے ہوئے ہیں کہ جو ان کے لیے دیوانہ وار اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار رہتے تھے اور سارا تھیلی پہ رکھ کے گھوما کرتے تھے، وہ انہیں کیوں چھوڑ چکے۔ آزاد کشمیر کی سیاسی فضا دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، یہ ریاست انارکی کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کو ایک ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایسا کلچر یہاں پہ پروان چڑھایا جا رہا ہے کہ جیسے کہ پاکستان میں اگر ایک مسلم لیگ نون کی فیملی ہے تو وہ کبھی اگر پی ٹی آئی کا کوئی بندہ فوت بھی ہو جائے تو شاید ان کے دل میں یہ ضرور آئے گا کہ اچھا ہوا مر گیا، ہمدردی نہیں جاگے گی۔ آزاد کشمیر میں بھی کچھ ایسا ماحول بننے جا رہا ہے کہ جس میں ہماری جو رواداری کی ایک فضا تھی وہ خراب ہوتی جا رہی ہے، اور یہ انارکی اور یہ خرابی اس ریاست کو لے ڈوبے گی۔ آزاد کشمیر کی سیاست میں قداور شخصیات گزری ہیں اور عزت والی شخصیات گزری ہیں، لیکن آج ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری سیاست بالکل
زمین پہ آ رہی ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ گلی محلے میں آ رہی ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیچ چوراہے آ چکی ہوئی ہے۔ عزت احترام ایک دوسرے کا ختم ہو رہا ہے، اور یہ انتہائی تشویشناک بات ہے کہ دو سینئرز جو آزاد کشمیر کے سینئر ترین پارلیمنٹیرین ہیں، چودھری لطیف اکبر اور راجہ محمد فاروق حیدر خان، ان کے حوالے سے انتہائی سخت قسم کے الفاظ ادا کیے گئے اور انتہائی توہین آمیز رویہ اپنایا گیا، لیکن اس پہ رد عمل نہیں آ رہا۔ آزاد کشمیر کو ان بڑھتے ہوئے، یہ جو انارکی کے بڑھتے ہوئے قدم ہیں، ان کو روکنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جو سنجیدہ پارلیمنٹیرینز ہیں انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ سردار تنویر الیاس اس لیے شاید وہ مضطرب ہیں کہ پیپلز پارٹی میرے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لا سکتی ہے چونکہ اس کے پاس اکثریت ہے، لیکن وہ ساتھ ساتھ مطمئن بھی ہیں چونکہ مرکز ان کے کنٹرول میں ہے۔ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، اور اس میں سب سے تشویشناک بات یا انتہائی جو ہماری ایک تاریخ ہے اس کو مسخ جو کر رہا ہے وہ ایک دوسرے کی توہین ہے۔ اس توہین سے بچیے گا۔ یہ جو ہمارے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں انہیں یہ ایک ماڈل سیٹ کرنا چاہیے کہ وہ آزاد کشمیر کو عزت احترام والی ریاست کی سمت بڑھاتے رہیں، اور یہ جو ایک دوسرے پہ فکرے کسنا، ایک دوسرے کی کٹ لگانا، ایک دوسرے کو رسوا کرنا، نجی محفلوں میں توہین آمیز تبصرے کرنا، اس سے رکنا ہر کسی کے مفاد میں ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔